بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی برکت دیکھیے، ایسی خبر پہلی دفعہ سامنے آئی ہے۔ برطانیہ سے خبر ہے، برطانوی شاہی محل کی 1000 سالہ تاریخ میں پہلی بار افطار کا اہتمام۔ ونڈسر کیسل میں سینکڑوں مسلمانوں نے روزہ کھولا، اور اس کی تصویر بھی یہ دیکھیے آپ کہ یہ شاہی محل ہے جہاں پر مسلمانوں نے روزہ کھولا ہے۔ یہ اس شاہی محل کی 1000 سالہ تاریخ میں یہ پہلی دفعہ یہ موقع آیا ہے کہ وہاں پر اس طرح سے مسلمانوں نے مل کر افطار کیا ہو۔ اور اس حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ سینٹ جارج ہال عام طور پر سربراہ مملکت کی تفریح اور خصوصی ضیافتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ البتہ رمضان المبارک میں پہلی افطاری کے وقت یہاں مسلمانوں کی گہمہ گہمی تھی، ضیافت کا اہتمام کیا گیا تھا، اور مغرب کی اذان سے عمارت گونج رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ اذان کی آواز سنتے ہی روزہ داروں نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے کھجوروں سے روزہ کھولا۔ سینٹ جارج ہال میں 350 سے زائد مسلمانوں نے جذبہ مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کے تحت رمضان کا پہلا روزہ کھولا، اور یہاں پر اس طرح سفید چادریں بچھائی ہوئی تھیں، کھانے کی چیزیں تھیں، مشروبات رکھے ہوئے تھے۔ یہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے، اور اس میں جناب یہ تاریخ ایک آپ سمجھیے کہ رقم ہوئی ہے، اور اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ شاہی محل میں اس طرح سے رمضان المبارک کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ پاکستان کی بات کریں تو بڑی ہی افسوسناک خبر ہے قلات سے، بلوچستان سے، جہاں پر خودکش حملہ ہوا ہے۔ قلات میں سیکورٹی قافلے پر خودکش حملے میں ایک شخص جاں بحق، وزیر اعلیٰ بلوچستان کی مذمت۔ اور ڈپٹی کمشنر قلات بلال شبیر نے بتایا قلات کے علاقے مغل زئی میں سڑک کنارے خودکش دھماکہ اس وقت ہوا جب سیکورٹی فورسز کی گاڑیاں وہاں سے گزر رہی تھیں۔ اس کے نتیجے میں بتایا جا رہا ہے کہ خودکش حملے کی وجہ سے وہاں پر ایک شخص جاں بحق ہوا ہے، جبکہ اسی حوالے سے ایکسپریس یہ کہہ رہا ہے کہ ایک اہلکار شہید ہوا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کو کوٹ کرتے ہوئے ایکسپریس کا کہنا ہے کہ اس میں ایک اہلکار شہید ہو گیا ہے، اور اس میں کچھ زخمیوں کا بھی بتایا گیا ہے۔ سیکورٹی فورس کی گاڑی کے قریب دھماکہ ہوا جس میں اہلکار شہید ہوا ہے۔ شہید اور زخمی اہلکاروں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ عینی شاہدین کے مطابق قومی شاہراہ سے گزرنے والی گاڑی کے قریب زوردار دھماکہ ہوا جس کی آواز دور دور تک سنی گئی، جبکہ آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ تو نظر آ رہا ہے کہ سیکورٹی فورسز کو اس خودکش حملے میں نشانہ بنایا گیا، اور دن بدن حالات زیادہ خراب نظر آ رہے ہیں۔ یہ دہشت گردی تیز ہوتی نظر آ رہی ہے۔ 2025 میں بہت زیادہ افسوسناک واقعات آ رہے ہیں۔ پنجاب پختونخوا سرحد پر خارجی دہشت گردوں کی 2 کارروائیاں ناکام، حملہ آور فرار ہونے پر مجبور ہوئے۔ مگر اسی حوالے سے دنیا نیوز یہ کہہ رہا ہے اعداد و شمار اور سیکورٹی فورسز کو کوٹ کرتے ہوئے کہ رواں سال ماہ فروری میں ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ میں آپ سے عرض کر دوں 2025 سے پہلے 2024 بدترین سال کہا گیا پچھلے 9 سالوں میں۔ سب سے زیادہ دہشت گردی 2024 میں ہوئی، اور اب 2025 اس سے بھی بدترین نظر آ رہا ہے، کیونکہ صرف پہلے 2 مہینوں میں عسکریت پسندوں نے ملک بھر میں 153 حملے کیے۔ گزشتہ ماہ فروری میں ملک بھر میں دہشت گردی کے 79 واقعات ہوئے۔ دہشت گرد حملوں میں 55 شہری اور 47 سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے۔ حملوں کے دوران 81 سیکورٹی اہلکار اور 45 شہری زخمی بھی ہوئے۔ سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 156 خارج جہنم واصل ہوئے۔ یہ دستاویزات کے مطابق یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ دیگر خبروں میں اگر حکومت کی کارکردگی کی بات کی جائے تو حال یہ ہے کہ جب مولانا حامد الحق کی شہادت ہوئی ہے، وہ بھی خودکش حملہ ہوا ہے، تو اس کے بعد اب خطرات مزید بڑھ گئے ہیں، کیونکہ اس حوالے سے حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ مولانا حامد الحق حقانی کی شہادت خطے میں نئی ڈرٹی گیم کے آغاز کی گھنٹی ہے۔ پاکستان کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلنے کے لیے مزید شخصیات کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اس ڈرٹی گیم کو ناکام بنانے کے لیے تمام مکاتب فکری علماء کو متحد ہونا ہوگا، ورنہ باری باری سب نشانہ بنیں گے۔ اس کے بعد JUI کے ایک رہنما کو بھی قاتلانہ حملے میں مار دیا گیا، یہ خبر بھی سامنے آئی تھی۔ اب اس کے ساتھ شہباز حکومت برآمدات بڑھانے، تجارتی خسارہ کم کرنے میں ناکام۔ 7 ماہ میں تجارتی خسارہ 15 ارب 78 کروڑ ڈالرز پر پہنچ گیا۔ 1 ماہ میں برآمدات میں 17.35% کمی ہوئی، جبکہ فروری 2024 کی نسبت رواں سال فروری میں برآمدات میں 5.57% کمی ہوئی ہے۔ یعنی کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی، حکومت صرف دعوے کرتی ہے۔ اب امن و امان کی صورتحال آپ دیکھیے، میں نے خبروں میں آپ کو بتایا
اور پولیس کا کام دیکھیے. یہ دیکھیے یہاں اساتذہ احتجاج کر رہے تھے اور یہ پنجاب کی صورتحال ہے جی. یہاں پر دیکھیں آپ, یہ پولیس دھکے دے رہی ہے اساتذہ کو. یہ دیکھیں آپ, یہ ہو رہا ہے. پولیس کو اس کام پر لگایا ہوا ہے, تو پھر اب امن و امان کا کیا کہیں گے؟ کیا صورتحال بنے گی امن و امان کی جب پولیس اسی کام پر لگی ہوئی ہے؟ اساتذہ, اور پھر یہ کہ وہ کہہ رہے کہ اب سب کی باری آ رہی ہے. اساتذہ ہوں, اس سے پہلے صحافی ہیں, وکلاء ہیں, سیاستدان ہیں, سب کو دیوار سے لگا دو, دیوار میں چنی دو. جبکہ دوسری طرف اگر کہیں سے انصاف مل سکتا ہے تو وہاں یہ ہوا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ میں 55 جج لگانے کے بعد چیف جسٹس جناب یحییٰ خان نے بطور چیئرپرسن جوڈیشل کمیشن جج تعیناتی کے لیے غیر جانبدارانہ طریقہ کار مرتب کرنے کی بابت کمیٹی قائم کر دی ایگزیکٹو کے واضح اکثریت کے ساتھ. اس میں صرف اپوزیشن کی طرف سے ایک صاحب ہیں اور وہ ہیں سید علی ظفر صاحب, باقی سارے حکومتی لوگ اس میں شامل کر دیے ہیں. یہ حال ہے. اور جب 55 جج لگا دیے اس کے بعد خیال آیا ہے کہ ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں کہ غیر جانبدار طریقہ کیسے ہو سکتا ہے. غیر جانبدار طریقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں بھی حکومتی جو لوگ ہیں ان کی اکثریت ہے جو پہلے ہی ہے. تو کیا غیر جانبداری ہونی ہے؟ آپ نے جج جتنے لگا دیے اور غیر جانبداری کے لیے بھی زیادہ تر حکومتی لوگ بٹھا دیے. یہ حال ہے. 26ویں ترمیم کے بعد حکومت اسی جگہ کھڑی ہے جہاں وہ 8 فروری کو کھڑی تھی. مرضی کے بینچ بنا کے بھی ان کی مشکل کم نہیں ہو رہی. حبیب اکرم صاحب کا یہ جملہ بہت زیادہ کوٹ ہو رہا ہے. حبیب اکرم صاحب کو ابھی زبردستی آفر کیا گیا, آپ جانتے ہیں. عمران خان کا جیل میں طبی معائنہ مکمل کر لیا گیا ہے. 4 ڈاکٹر گئے تھے اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے کان میں بڑا انفیکشن ہے, شدید انفیکشن ہے. اس پر ہم آگے ویڈیو میں ہو سکا تفصیل سے بات کریں گے. اور باقی ان کے ٹیسٹ وغیرہ وہ لیے گئے ہیں, فردر ڈیٹیلز لی جا رہی ہیں. کچھ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے جو وائٹلز ہوتے ہیں وہ تقریباً نارمل ہیں, لیکن کان کا بڑا شدید انفیکشن ہے اور ڈاکٹر اس پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ کیا بنے گا. لیکن حکومت پتہ نہیں اس پر کیا سوچ رہی ہے. شاید آگے جا کے پتہ نہیں آپریشن کرنا پڑے. وہ حکومت کیا کرے گی؟ وہ بھی جیل میں ہی ظاہر کریں گے, کوشش کریں گے کہ وہیں لے جایا جائے, جیل سے کسی ہاسپٹل میں لے جایا جائے, جیل میں ہی کچھ آپریشن کرنا پڑے تو وہیں کر دیں. کوئی اس طرح سے کوئی اکوپمنٹ وہاں پر لے جائیں جس طرح ججز کو وہاں پر لے جاتے ہیں, اس طرح کی کوئی حرکت کی جائے. عمران خان کے شفاف ٹرائل تک خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس اڈیالہ کے باہر بلانے کی تجویز. یہ ممبر خیبر پختونخوا اسمبلی نے کہا ہے کہ عمران خان سے ملاقاتیں انہیں دی جا رہی. وہ وقت دیکھیے کہ نواز شریف سے ایک دن میں 100 لوگ 120 لوگ ملتے تھے, یہاں ملاقاتیں نہیں ہونے دی جاتی. تو لہٰذا اب یہ کام کرنا پڑے گا کہ ہمیں خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس ہی اڈیالہ جیل کے باہر منعقد کرنا چاہیے, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو یہ وزیر برائے اعلیٰ تعلیم مینا خان افریدی نے کہا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں گزشتہ 2 سالوں سے فضائیت جاری ہے, عمران خان سے ملاقات بھی نہیں ہونے دی جا رہی, 2 ہفتے ہو گئے, تو لہٰذا ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا. اگر ایسا کیا جاتا ہے تو یقیناً یہ بڑی خبر بنے گی, اور پھر ظاہر ہے کہ جو الیکٹرانک میڈیا وہ تو قابو میں ہے, لیکن سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا جس کو قابو کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں وہ وہاں پر یہ سارا کچھ دکھائے گا. تو ایک اور